اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تہذیب زندگی کتاب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی نے جو خانوادے کی تشکیل اور اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ وہ ہم آپ کے سامنے چیدہ اس کے جو مضامین ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی شدہ افراد کے جو فضائل لکھے ہوئے ہیں، جو شادی شدہ افراد کے لیے رسول عربی نے اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ویسے تو قرآن میں بہت سی آیات، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ یہاں پہ ہم رسول اللہ کے اور اماموں کے جو احادیث ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اور معصوم پیشواؤں نے اپنے ارشادات میں شادی کی جانب ترغیب اور تشویش دلائی ہے۔ چند احادیث ملاحظہ کریں۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے نقل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ قیامت کے دن 3 گروہ عرش خدا کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جو کسی لڑکے کی شادی کرا دے، یعنی بہت سے لوگ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا ایک اماؤنٹ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ایک جو ہے ایک دھندا بنا لیتے ہیں کہ اتنے پیسے لیں گے پھر اس کے بعد شادی کرائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ، اگر آپ فی سبیل اللہ کسی کے لیے یہ کام کریں گے نا تو عرش خدا کے سائے میں ہوں گے۔ اور یہ آیت اللہ حسین مطہری کی کتاب درس اخلاق، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن خداوند عالم اس شخص کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا جس کی بیٹی کسی لڑکے سے شادی کرتی ہے یا بیٹا کسی کی بیٹی سے شادی کرتا ہے۔ یعنی شادی کے دن جو ہے پروردگار عالم ان کو بھی نظر رحمت سے دیکھے گا اور اس شخص کو بھی کہ جس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو گئی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی وسائل الشیعہ کی روایت ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور یہ بڑی سخت سی روایت ہے پیغمبر سے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 29۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پست ترین شخص وہ ہے جو بغیر شادی کے مر جائے۔ اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، وہ جسم کی ضروریات ہیں، تو شادی بھی ضروریات میں سے ایک ہے، ضروریات زندگی میں سے۔ تو کیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً انہیں شادی کی ضرورت ہے، بس دوسروں کے بہکائے میں آ کے اور اپنی طرف سے کچھ بنا کے۔ لیکن یہ رسول نے جو ایک حدیث بیان کی ہے وہ بہت ہی سخت ہے کہ سب سے پست ترین شخص وہ ہے جو بغیر شادی کے مر جائے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی رات بھر کی عبادت اور روزے سے افضل ہے۔ یعنی کہ شادی شدہ شخص کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ شخص کی رات بھر کی عبادت اور دن کے روزے سے افضل ہے۔ یعنی اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ جیسے اس نے دوسرے لوگ غیر شادی شدہ جو ہیں وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جد نامدار نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، کہ جو شخص شادی کرنے
اس نے شادی کے ذریعے نصف دین اپنا محفوظ کر لیا ہے. یعنی آدھا دین تو کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، اور جس نے شادی کر لی اور اس نے صفائی بھی رکھی اپنے گھر کی، اپنے جسم کی، اپنے فیملی کی، تو اس کے پاس پورا دین آ گیا. باقی واجبات تو ادا کرنے ہیں، لیکن آدھا دین صفائی میں اور آدھا دین جو ہے نا وہ شادی میں. تو گویا کہ اگر ایک صفائی پسند انسان ہے اور بیوی ہو یا میاں ہو، جو بھی ہو، گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور شادی بھی اس نے کر لی، دونوں چیزیں کر لی، تو گویا اس نے پورا کا پورا ایمان حاصل کر لیا. اب یہ بتائیں گے کہ شادی میں والدین کی اجازت، اس کے بڑے مراحل ہیں، لوگ بڑا اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ احادیث اور تعلیمات اہل بیت کے پیش نظر ایک طرف تو لڑکیاں اپنی شادی کے متعلق فیصلہ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہیں. یعنی وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کو شادی کرنی ہے. ان سے ضروری اجازت، جیسے رشتے تو ماں باپ کے پاس ہی آتے ہیں، لازمی بات ہے، تو وہ ان سے اجازت لی جاتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ آزاد ہوتی ہیں. ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی کہ جو رشتہ ہے اس کو قبول کریں یا نہ کریں. دوسری طرف دوشیزاؤں کے عقد کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ناتجربہ کار لڑکیاں جو سراسر پاکیزہ جذبات اور پرخلوص احساسات رکھتی ہیں اور انہوں نے ابھی تک مردوں کی چالوں کو نہیں پہچانا. بعض دفعہ بہت عجیب سے مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے اپنی حقیقی خوش بختی اور بھلائی کو تباہ و برباد کر بیٹھتی ہیں. لہٰذا اسلام نے بچیوں کے لیے اسے ایک بنیادی شرط قرار دیا ہے تاکہ یہ نقصانات کا سدباب کیا جا سکے. لیکن اگر ایسی علامات پائی جائیں جس سے پتہ چلے کہ باپ اپنی بیٹی کی بہتری اور بھلائی کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے ولی کی اجازت کا حق ساقط ہو جاتا ہے. البتہ اس نے ولی کا یہ قاعدہ لڑکے اور لڑکی کے بہتر مستقبل کے لیے قرار دیا گیا ہے. چونکہ ولی سرپرست اور والدین تجربات کی دنیا سے گزر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس نوجوان کی نسبت جو شاید اپنی زندگی کا فیصلہ جذباتی طور پر کر رہا ہو، یا اس لڑکی کی جو اپنی زندگی کا فیصلہ جذباتی طور پر کر رہی ہو، بہتر فیصلہ یا مشورہ دے سکتے ہیں. چونکہ سورہ نور کی 32ویں آیت میں یاد رکھیے گا اور پڑھیے گا بھی کہ سورہ نور کی 32 نمبر کی آیت میں بھی بزرگوں اور والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور ماتحت افراد کی شادی کا اہتمام کریں. یا اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ اگر جہاد اور دشمن خدا سے لڑائی آپ کے دروازے کے قریب بھی لڑی جائے تو بھی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اس میں شرکت نہ کیجیے. اور یہ اس کے بارے میں روایت بہت زیادہ ہیں. یہ چیزیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ بزرگوں کے تجربات نا تجربہ کار نوجوان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. اب والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو ہم سفر زندگی کے انتخاب میں رہنمائی ضرور کریں، مگر مصداق تلاش کرنے میں انہیں آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں خود بھی ذمہ داری محسوس کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں اور لڑکے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے چوز کرنے میں اپنے پارٹنر کو، جو رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن پارٹنر کو چوز کرنے میں ذرا سی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں والدین ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. اور جو ہے نا اگر وہ کچھ سختی محسوس کریں یا بچے محسوس کریں کہ نہیں زبردستی، جیسے وہ کسی درمیانے طبقے سے شادی کریں اور وہ والدین کہ نہیں یہ میرے تو چچا کا بیٹا ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنا پیسہ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو کچھ، تو زبردستی کریں، تو یہ زبردستی کام میں آنے والی نہیں ہے اور نہ تو اس کی اجازت ہی ہے. والدین کو بہتر سے بہتر تلاش کریں اور جو بھی ان کی لڑکی کو یا لڑکے کو کمفرٹیبل لگے تو وہ جو ہے نا اس کے ساتھ اس کی شادی کریں.
اب مثالی شادیوں کے بارے میں، اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت ہی کم بتائی جاتی ہے کہ مثالی شادیاں کون سی. ہم کہتے تو ہیں اہل بیت اطہار کا گھرانہ اور یہ سب، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی اتنا کوئی خاص معلومات نہیں ہے. تو مثالی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اب اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ کو مثالی شادیاں کون سی تھیں، کیسی تھیں، اور اس کے اندر سے آپ کو کیا کیا گائیڈ لائنز مل سکتی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.